کی دکان نہیں جو آپ کو گلبرگ میں یا کلفٹن میں یا ڈیفنس میں یا F6 میں نظر آتی. ایسی دکان جس کے اوپر کوئی تختی نہیں ہوتی, کوئی نام نہیں ہوتا, ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے کونے میں وہ دکان ہوتی ہے, اور اس کو چلانے والے کریم بھائی کو پورا گاؤں جانتا ہے, اور کریم بھائی ہر شخص کو اس کے نام سے پہچانتے ہیں گاؤں کے. تو مہنگائی آ جاتی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, آٹا مہنگا ہو جاتا ہے, چاول مہنگے ہو جاتے ہیں, گیہوں مہنگا ہو جاتا ہے, تیل کھانا پکانے کا مہنگا ہو جاتا ہے, یعنی ہر چیز مہنگی ہو جاتی. لیکن کریم بھائی اپنی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب وہ قیمتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ بیوہ آتی ہے جو روز آ کے آدھا کلو آٹا ان سے خریدتی ہے, کیونکہ 1 کلو آٹا خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہیں. یا کریم بھائی کے ذہن میں وہ مزدور آتا ہے جو رات کو جب ڈیلی ویجز کے بعد دن دہاڑی لگا کے کمائی کر کے اس دکان پہ آتا ہے سودا خریدنے کے لیے, تو 3 مرتبہ وہ میلے کچلے نوٹ 3 مرتبہ گنتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ چلے جائیں. تو کریم بھائی سوچتے ہیں کہ میں کیسے قیمت بڑھاؤں, تو وہ نہیں بڑھاتے. تو جب مہنگا خریدتے ہیں اور سستا بیچتے ہیں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو پہلے وہ جو انہوں نے اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں, پھر بیٹی کے بیاہ کے لیے جو پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں, پھر اپنے بھائی سے پیسے مستعار لیتے ہیں, پھر دور پار کے کسی رشتہ دار سے پیسے لیتے ہیں, اور آخر میں وہ ساہوکار جو 4-6% مہینے کے اوپر ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس سے پیسے لیتے ہیں, مگر قیمت نہیں بڑھاتے. تو ایک دن وہ آتا ہے جب کریم بھائی خاموشی سے ایک بڑا سا تالا اس چھوٹی سی دکان پہ لگا کے اسی دکان کے اندر ایک چارپائی پہ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ان کی بیوی کے ان کے بچوں کو پتہ نہ چلے. یہ میں آپ کو حکومت کی کسی پالیسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو IMF پروگرام یا یہ والی پالیسی یا PDL یا یہ والا ریٹ یا وہ والا ریٹ, یہ میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی آڑت ہو, کوئی چھوٹی کونے کی دکان ہو, کوئی گھر ہو یا کوئی ملک ہو, اگر آپ مہنگا خرید کے سستا بیچتے چلے جائیں گے تو بھائی آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو موٹا سا تالا لگانا پڑے گا اور اپنی دکان کے اندر بیٹھ جائیں گے. 3-4 ہفتے ہو چکے ہیں, پورا خطہ جنگ اور آگ کے دھوئیں میں بالکل دھندلا چکا ہے. ماں سوا آگ کے, ماں سوا طوفان کے, ماں سوا میزائل کے, ماں سوا ڈرون کے, ماں سوا گرتی ہوئی مکانوں کی دھمک سے, ماں سوا اس کے آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا, آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن اس پورے وقت میں 3-3.5 ہفتے حکومت ذہنی دیوار بن کے, جو طوفان تھا مہنگائی کا, جو طوفان تھا تیل کی قیمت کا, وہ آپ کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی. آپ کو یہ معلوم ہے, سب آپ کو بتا رہے ہیں, تقریباً 130 ارب روپے, 129 اگر میں اسپیسیفکلی کہوں ارب روپے خرچے گئے. پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کریم بھائی بینکرپٹ ہو گئے تھے, ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے. یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے عوام کو, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کے حکم کے ذریعے ہم پیش کرتے رہے, وہ چھوٹے چھوٹے حقیر نذرانے, چاہے وہ وزراء کی تنخواہ تھی, چاہے وہ 50% پیٹرول میں کٹوتی تھی, چاہے وہ 60% گاڑیوں کا تالا لگا کے بند کر دینا تھا, مگر ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا گیا وہ بچت سے خرچ کیا گیا.
irresponsibility سے خرچ نہیں کیا گیا. مگر میرے بھائیوں دوستو، آخر کب تک یہ انسسٹینیبل ہو رہا تھا؟ آپ سوچیں، جس طرح بھائی کی میں نے ایگزامپل دی کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ اسکول کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، کچھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے. ہمارے ہاں بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے جتنی امپورٹ کرنی ہوتی ہے، ہم خزانے میں وہ ذخیرہ رکھتے ہیں. اور اگر وہ ذخیرہ گھٹنا شروع ہو جائے، جس کو ہم فورن ریزروز کہتے ہیں، تو وہ کب تک گھٹے گا اور کتنا گھٹے گا کہ اس سے پہلے ہم بریک لگا دیں؟ تو ہمارے پاس جو چوائس تھی وہ یہ ہے کہ ہم تیل کی قیمت پاس کر دیں یا تیل لا ہی نہ، یعنی جو ڈالر چاہیے تیل لانے کے لیے وہ ڈالر ہی نہ رہیں. تو ہم نے irresponsibility نہیں، رسپانسبلٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر حکومت کے خزانے میں اتنی جگہ نہیں ہے تو اس تیل کی بڑے بھاری دل سے اس تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کو پاس آن کر دیا جائے. اگر پاس آن غریب پر نہیں کیا جائے، یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.